میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفیر عشق، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابرار سرور۔ آج کے میرے جو مہمان ہیں عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ صاحبزادہ عثمان بشیر نقشبندی صاحب ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے حوالے سے جناب امام علی مقام کا آغاز سفر کربلا مدینہ سے مکہ۔ میرے مہمان میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، محرم الحرام کا جب چاند نظر آتا ہے تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، وہ واقعہ، اس واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس نے ہر مسلمان کے دل کو غمگین کیا ہے۔ یہ سفر شروع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس پہ بات کریں کہ یہ سفر کیوں ضروری ہوا، یہ سفر کربلا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے سب سے پہلے تو آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے کہ بے حیائی، بے دینیت پھیلانے والے اس دور میں خیر پھیلانے والے جتنے بھی ادارے ہوں وہ کم ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سفیر عشق آپ نے جو سلسلہ محبت شروع کیا ہے، اللہ کریم آپ کے اس برنامے محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اسے خدمت اسلام کے لیے آپ کے لیے توش آخرت بنائے۔ آمین۔ دوسرا، سرکار سید الشہداء، نواس مصطفیٰ، جگر گوشہ زہرا، نقشہ مرتضیٰ، چراغ حرمین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی لازوال قربانیاں ہیں اور آپ کے رفقا کی قربانیاں ہیں کہ جو آج ہم تک دین اسلام کے ثمرات پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر ابتداً میں اپنے لکھے ہوئے 4 مصرے پیش کروں گا کہ شبیر سے دشمنی کرو گے تو نجس کہلاؤ گے تم، شبیر سے دشمنی کرو گے تو نجس کہلاؤ گے تم، ذکر قرآن پاک میں جب انما حسین کا ہے، انما یرید اللہ الی آخرہ، تو شبیر سے دشمنی کرو گے تو نجس کہلاؤ گے تم، ذکر قرآن پاک میں جب انما حسین کا ہے، اور جبر کے سورج کے سامنے چراغ وفا کی زو کہتی ہے کہ ہر دیا حسین کا ہے اور سب دیا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو روشنی ہمیں نصیب ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کہ ہر دیا، اب دیا بھی 2 قسم کے ہے کہ کسی کو دے دیا اور ایک کہتے ہیں دیا چراغ کو، تو ہر دیا حسین کا ہے اور سب دیا حسین کا ہے۔ یزید تخت حکومت پر بیٹھا 60 ہجری، سرکار سید الشہداء امام علی مقام کو مدینہ منورہ میں نماز عشاء کے بعد آپ مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ فراز ہیں کہ آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، دارالامارہ میں بلایا گیا۔ امام وہاں گئے ہیں تو امام کو خط نکال کر دکھایا گیا کہ جناب امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہے، لہٰذا آپ یزید کی خلافت پر، امارت پر اس کی بیعت کریں۔ یہ کہہ کے اس نے ہاتھ آگے کی ہے کہ آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مانیں، یزید آپ کا خلیفہ ہے، یزید آپ کا امیر ہے، یزید آپ کا پیشوا ہے۔ اس وقت امام علی مقام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور میں ایک طالب علم ہوں، مجھے بھی 20-21 سال ہو گئے ہیں پاکستان بھر میں جا کے واقع کربلا اور محرم کے حوالے سے محافل میں، پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے، میں 21 سالہ مطالعے، مشاہدے، سفر کے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا واقع کربلا ہے، جو سلسلہ محبت آپ لے کر چلے ہیں علماء کرام سے مختلف پہلو، تو جتنا بھی واقع کربلا ہے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینہ، یہ جتنا واقع کربلا ہے یہ تعبیر ہے، یہ تشریح ہے،
کربلا ہمارے امام کے 2 جملوں کا نام ہے، اللہ اکبر، باقی تو تشریح ہے، تعبیر ہے، وہ دو جملے امام نے ارشاد فرما دیے، اسی کا نام کربلا ہے۔ اور وہ جملے کیا تھے؟ اس نے کہا جی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مانے یزید آپ کا خلیفہ ہے، یزید آپ کا امام ہے، تو امام نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلہ، اللہ، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ واہ واہ سبحان، یہ جو فرمایا نا مجھ جیسا اس جیسا، یہ تو فرمایا نہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ بھی نہیں فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہ اپنا نام لیا نہ یزید کا نام لیا ہے، بلکہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسا۔ یہ میرے طالب علم کے نزدیک امام نے حسینی یزیدیت کا نکھیڑ کر دی ہے، سبحان، حق و باطل میں نا فرق بیان کر دی ہے۔ یہ کیوں فرمایا مجھ جیسا اس جیسا؟ اس لیے کہ دیکھیں اگر تو یزید اعلان کرتا نا کہ میں بادشاہ اسلام ہوں، حکومت میرے پاس ہے، لیکن اسلام کا مرکز مدینہ منورہ ہے، اسلامی حکامات یا دیگر جو کچھ ہیں وہ مدینہ منورہ سے جاری ہوں گے، تو پھر معاملہ اور تھا۔ یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھوایا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں۔ اب میں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے آپ کے سامعین تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس آدمی کو لفظ خلیفہ کا معنی پتہ چل جائے اور خلافت سمجھ آ جائے، خلیفہ کسے کہتے ہیں، سارے رولے ختم ہو جاتے ہیں۔ یوں کربلا اس کے دل، روح، ضمیر، خمیر میں بس جاتی ہے، اس سے یہ سمجھ آ جائے خلافت کسے کہتے ہیں۔ مشکل بات تو نہیں کروں گا، آسان سی بات کرنے کا عادی ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں رسول کے نائب کو، سبحان اللہ، جو رسول کا نائب بنے نا وہ خلیفہ اسلام بنتے۔ اب دیکھیں ہر آدمی تو اس قابل نہیں کہ وہ منہ اٹھا کر کے میں رسول کا نائب ہوں، اس کے لیے کوئی میرٹ ہے، اس کے لیے کوئی شرائط ہے۔ ہمارے ہاں کسی محکمے میں کلرک لگنا ہو، بلکہ کلرک تو بڑے دور کی بات ہے، کلاس 4 کا ملازم لگنا ہو نا، کسی محکمے میں چپڑاسی لگنا ہو تو کسی میرٹ کی ضرورت ہے۔ تو کیا خیال ہے جو خلیفۃ المسلمین یا رسول کا نائب بنتا ہے، لازماً اس کے لیے بھی کسی نہ کسی میرٹ کی ضرورت ہے۔ بس وہ میرٹ علماء نے بیان کی ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا پڑھ لیں، آپ شرح تہذیب پڑھ لیں، علامہ ابو بکر جساس کی حکام القرآن پڑھ لیں، انوار التنزیل پڑھ لیں۔ علماء کرام نے خلیفہ کی 7 شرطیں بیان کی ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے لیے ان 7 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے وجوہات بیان کر رہا ہوں کیوں امام مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف گئے ہیں۔ وہ 7 شرطیں کیا ہیں؟ خلیفہ مسلمان ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، تقوی والا ہو اور عدل کرنے والا ہو۔ خلیفہ مسلمان ہو، عورت نہ ہو، یہ کافر نہ ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، خلیفہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، عاقل ہو، پاگل یا مجنون نہ ہو، خلیفہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، خلیفہ تقوی والا ہو، کوئی فاسق و فاجر نہ ہو، اور خلیفہ عدل کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے اللہ فرماتا ہے میرا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے جو مانگا دیں گے، لیکن ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں، یعنی آپ کی اولاد میں جو ظلم کرے گا اس سے ہمارا کوئی وعدہ نہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ظالم آدمی دین کے کسی شعبے میں مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا۔ اچھا یہ 7 شرطیں ہیں نا، جو ایک آئینہ ہے، اب اس آئینے میں آپ کردار یزید دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا امام کربلا کیوں گئے ہیں۔ یزید شارب الخمر ہے، شراب چھپ کے نہیں اعلان پیتا ہے۔ یزید تارک الصلاۃ ہے۔ یزید بیت المال کا خزانہ اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا ہے۔ یزید کے دربار میں اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو گرانے کے لیے جمع ہو چکی ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں پہلے ڈکٹیٹر، پہلے آمر کا نام یزید ہے، جس نے آمریت کی بنیاد رکھی ہے وہ یزید ہے۔ آگے چلیں تو یزید کے دربار میں گویوں کی، گانے والوں کی عزت ہے۔ یزید صحابہ کرام جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے، یزید کتے پالتا تھا۔ آج بھی ہمارے کتنے ایسے لیڈر ہیں جو رات سوتے ہیں تو بستر پہ کتے کو جفا ڈال کے سوتے ہیں، تو یزید کتے پالتا تھا۔ یزید سونے کی ٹوپیاں بندروں کو پہنا کر رقص کرواتا تھا، اور یقین جانیے حیران ہو جائیں گے آپ کے سامعین یہ بات سن کے کہ یزید کا کوئی بندر مر جاتا نا تو 3 دن بندر کا سوگ کرتا تھا، سوگ کرتا تھا۔ کیسا مخبوط الحواس شخص تھا۔ اور پھر آگے سنیں یزید نے سوتیلی بہنوں بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دے دیے تھے۔ اچھا میں نے شروع میں نے ایک جملہ بولا ابرار بھائی، وہ یہ بولا ہے کہ یزید نے خلافت کا اعلان کیا، بادشاہت کا نہیں کیا۔ اس کی تشریح باب آپ کو اور آپ کے سامعین کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر مرکز سے اسلام اسی طرح چلتا رہتا، جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر اسلام اسی طرح چلتا رہتا،
آج ہم تک جو دین پہنچنا تھا اس کی حالت کیا ہونی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اللہ نے دین اتارا بڑی شان کے ساتھ ہے، بے شک، امام الانبیاء نے دین پہنچایا بڑی شان کے ساتھ ہے، صحابہ کرام نے دین پھیلایا بڑی شان کے ساتھ ہے، اور ہمارے امام نے دین بچایا بڑی شان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اگر اسی طرح حالات چلتے رہتے، آج بہنوں بیٹیوں سے نکاح ہو رہے ہوتے، اگر وہ بادشاہ ہوتا نا تو پھر اور معاملہ تھا، علماء صحابہ تابعین دین کی تبلیغ کرتے، اشاعت کرتے، ترویج کرتے، اصول بناتے، دین ہم تک پہنچتا۔ دیکھیں کتنا خالص دین ہے، اتنا خالص دین ہونے کے باوجود طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، کبھی کو اپنی انجینئرنگ لے کے آ جاتا ہے، کبھی کو پینٹ کوٹ پہن کے آ جاتا ہے، کبھی کو 3-4 بیٹھ کے پوڈ کاسٹ شروع کر دیتے ہیں، کبھی کو بال بڑھا کے تو سحر کرنے والا، میں نام نہیں لیتا، وہ سحر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود علماء کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے دین کا اصل چہرہ نکھار کے سامنے رکھنے کے لیے۔ تو شروع سے اسلام اس طرح پیش کیا جاتا تو پھر ہماری حالت کیا ہونی تھی؟ اس لیے اقبال نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ہر نہیں کربلا ایک ہی ہے، میرا اپنا ذہن ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا۔ اچھا ایک میں آپ کی بات کو ٹوکوں گی ادھر کہ آپ نے جو خصائص بتائے یزید کے، کہ یزید کے یہ خصائص تھے، تو کیا امام علی مقام پہلے سے یہ جانتے تھے؟ تو اسی آپ کے سامعین ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، خصائص جمع خصوصیت کی، تو ایک ہوتی ہیں اچھی خصلت، ایک ہوتی ہے بری خصلت۔ خصائص سے مراد یہ ہے کہ بری خصلت لیا جائے گا ادھر، جی مطلب بری خصلتیں جو یزید کی تھیں وہ امام علی مقام تو پہلے سے جانتے تھے کہ یزید کی یہ خصلتیں ہیں، اس لیے میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یزید کے حمایتی تھے اس وقت؟ دیکھیں امام علی مقام نے اور جناب عبداللہ بن عمر نے یزید کو اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جناب امیر معاویہ کے دور میں آیا تھا مدینہ منورہ، خیمے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، امام گئے ہیں ساتھ عبداللہ بن عمر گئے ہیں، تو دیکھا بیٹھا شراب پی رہا ہے، تو امام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا انگور کا شربت پی رہا ہوں۔ امام نے پڑھا لا حول ولا قوت۔ اچھا پھر اپنے خادم سے کہتا 2 پیالے اور لے کے آؤ، میرے مہمانوں کو بھی پلاؤ۔ تو جس سے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، میں ایک طالب علم ہوں، اتنا شعور مجھے بھی ہے کہ میرے امام کی یہ عظمت شان ان کی شان کے لائق ہی نہیں کہ امام ساری امت ایک شرابی کے حوالے کر کے خود گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں۔ امام روزہ رسول کے گدی نشین ہے، ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے اقبال نے کہا نکر کر خانقاہوں سے ادا کر سنت شبیر۔ تو امام علی مقام کی شایان شان ہی نہیں تھا۔ اب آ جائیں وہ 61 ہجری سے پہلے جب امام کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا تو امام نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب حمایتی کی بات کر رہے ہیں تو ولید نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور جو اولی الامر ہیں تمہارے حکمران ہیں۔ اچھا یہ آیت پڑھ کے نا یزید کی خلافت کی دلیل دے رہا ہے۔ آج بھی آپ کو مل جاتے ہیں حکومت کو کئی ایسے علماء سو مل جاتے ہیں، تو جیسے اس نے دلیل دی امام مسکرائے ہیں اور مسکرا کے فرمایا ولید تو نے کسی سے قرآن پڑھا ہوگا، میرے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، کیونکہ سورہ حجرات حجروں کی شان میں اتری ہے، اور امام نے فرمایا میرے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے۔ پھر امام نے فرمایا میں نے خلفائے راشدین کا دور دیکھ رکھا ہے، میں تو اسے بیعت کے قابل نہیں سمجھتا۔ پھر امام وہاں سے نکلے ہیں۔ پھر امام علی مقام نے ایک رات بھی آپ نے توقف نہیں کیا، اسی رات امام نے تیاری فرمائی ہے، تمام خانوادہ کو جمع کیا، سب نے کہا ہم مدینہ چھوڑ کے، چونکہ آج آپ کا ٹاپک یہ بھی تھا کہ مدینہ سے مکہ، بس میں نے وہی 2-4 اور چونکہ وقت بھی مخصوص ہے اسی حوالے سے، تو امام علی مقام نے سارے خانوادے کو، آل جعفر آل عقیل کو نا تیاری کا حکم دیا۔ سارے خانوادہ تیاری کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ عزت نواز رفت مآب اقلیم حیا کی شہزادی جو امام علی مقام کے ساتھ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، موڑ موڑ پر اسلام بانٹتی چلی آئی ہیں، وہ اقلیم حیا کی شہزادی، وہ عزت نواز، وہ رفت مآب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لی ہے اور آئے ہیں جنت البقیع میں، خاتون جنت کی بارگاہ میں اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے اور وہاں سے چلے ہیں روضہ اقدس کی طرف۔ اب میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں سامعین بھی رو پڑتے ہیں اور اپنی بھی دل کی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت سلطان باؤ نے اسی لیے فرمایا تھا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی پارے ہو۔ میں آپ جاتے ہیں نا مدینہ منورہ، 8 10 12 دن رہ لیتے ہیں،
ہم سے مدینہ چھوڑنے نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی ہے، بچپن مدینہ کی گلیوں میں گزرا ہے، پھر امام علی مقام کی جوانی شباب مدینہ میں آیا، شادیاں مدینہ میں ہوئیں، اولادیں مدینہ میں پیدا ہوئیں، والدہ کی قبر، بھائی کی قبر مدینہ میں ہے، اور سب سے بڑھ کے نانا کریم کی قبر روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے۔ امام سے پوچھیں مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ امام نے اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لیا ہے، آئے ہیں روضہ اقدس پر، سلام پیش کیا ہے، اور پھر سیدہ زینب کا استغاثہ، میں سوچتا ہوں کہ مدینہ کے روضہ اقدس کے در و دیوار بھی رو پڑے ہوں گے جب سیدہ زینب نے استغاثہ پیش کیا، اور الفاظ دیکھیں، یا رسول اللہ ذرا دیکھیں تو صحیح کون دروازے پہ کھڑا اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین مدینے سے جا رہا ہے، آپ کے کاندھوں کی سواری کرنے والا مدینے سے جا رہا ہے، آپ کی زبان چوسنے والا مدینے سے جا رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، حرم سے امام زمن جا رہا ہے، بہاروں نے رو کر کہا لوگو دیکھو سارے کا سارا چمن جا رہا ہے۔ امام علی مقام پھر مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، تو پھر امام 4 مہینے مکہ میں رہے ہیں۔ 27 رجب چلے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینے امام مکہ میں رکے ہیں۔ اچھا، حج کا موسم آیا تو دور و نزدیک سے قافلے آ رہے ہیں حجاز مقدس میں۔ جو قافلے کوفہ اور گرد و نواح سے آ رہے تھے، ہر قافلہ اپنے ساتھ خطوط کا تھیلا لے کے آیا ہے، اور ہر خط میں ایک ہی مطالبہ، لا امام لنا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں جہاں آپ کے والد گرامی مسلمانوں کے پیشوا تھے، فرما روا تھے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے، اور ہم اسلامی نظام حکومت کو قائم کریں گے، علی منہج النبوہ، نظام خلافت قائم کریں گے، خلفائے راشدین کا دور دوبارہ یاد تازہ کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر میں کوفہ نہیں جاتا تو کل یہ لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے اوپر حجت قائم کریں گے کہ پروردگار ہم تو دین بچانا چاہتے تھے پر تیرے نبی کے نواسے نے ساتھ نہیں دیا، اور یہ میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا۔ اس وقت امام علی مقام سے بڑا نہ کوئی پیر تھا نہ کوئی عالم تھا، بے شک بے شک، بزرگ ترین ہستی اس وقت صرف سرکار سید الشہداء مولا حسین تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے کربلا جانا ہے، اور میرا خیال ہے میں اس پر آخری گزارش پیش کرتا ہوں، پھر اس پر ہم پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ بھی بات نا اگر ہماری قوم نہیں امت کو سمجھ آ جائے تو یقین جانی ہے ساری زندگی چلووں میں پانی بھر بھر کے کربلا کے راسوں کی آبیاری کرتے رہیں، مولا حسین کا شکریہ یہ امت نہیں ادا کر سکتی۔ بے شک، یہ سبیلے لگانا، نیازیں پیش کرنا، دیگر کام کرنا، اصال ثواب کرنا ٹھیک ہے، محافل کرنا اور دیگر معاملات کرنا اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات اگر امت کو سمجھ آ جائے جو میں اب کرنے لگا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں ساری عمر یہ امت اپنے ہاتھوں چلووں میں پانی بھر بھر کے کربلا کے راسوں کی آبیاری کرتے رہیں، امام کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اور وہ یہ بات ہے جو میرے جیسا طالب علم یہ سمجھے، امام علی مقام اگر کربلا نہ جاتے، امام کی اپنی آخرت پر کوئی حرف نہیں آنا تھا۔ بے شک بے شک، دیکھیں میں کوئی کام کا بیڑا اٹھاؤں، وہ کام نہ کروں، مثلا مجھ پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، دیگر فرائض ہیں، اگر میں وہ ادا نہیں کرتا تو مجھے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ امام علی مقام کربلا نہ جاتے، یزید ساری مراد دے رہا تھا، امام گھر میں بیٹھے رہتے، ہر چیز گھر میں ملتی، امت کسی کے بھی حوالے کر دیتے، امام کی اپنی آخرت میں کوئی فرق نہیں ہونا تھا۔ کیوں؟ ان کی آخرت اللہ کے رسول محفوظ فرما کے گئے ہیں، جب فرمایا سیدہ شباب اہل بے الجنہ، شک بے شک، وہ تو پہلی جنتی۔ اچھا جب انہیں جنت کی سرداری ملی، عمر کتنی ہے؟ بڑا شہزادہ ہے 6.5 سال کا، چھوٹا شہزادہ ہے 5.5 سال کا، اللہ، یہ تو ان کی عمریں ہیں، ابھی ان پر نمازیں فرض نہیں ہوئی، پتہ چلا یہ نمازیں پڑھ کے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ، نہ یہ روزے رکھ کے جنت میں جائیں گے، یہ جنتیوں میں جو جو کوالٹی ہے نا اس کے سردار بنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اچھا ان کی آخرت اللہ کے رسول محفوظ کر گئے ہیں، اپنی آخرت پر کوئی حرف نہیں، امت ساری عمر بھی شکر ادا کرتی رہے، شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اس لیے امام کربلا گئے ہیں تو اپنی آخرت نہیں میری اور آپ کی آخرت بچانے کے لیے کربلا جا رہے بے ہیں۔ شک، اس لیے امام علی مقام کا احسان ہے ان نسلوں پر کہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام نے اس امت پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ سارا خانوادہ قربان کروا کے، آرتھر جیسا غیر مسلم لکھتا ہے، کہتا ہے میرے نزدیک حسین معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے، سبحان اللہ، کہ جسے اتنا یقین ہے اپنے نانا کے موقف پر، جب سب شہید ہو گئے ہیں، سب قربان ہو گئے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، اس وقت بیعت کر لیتے، تب بھی نہیں مانا۔ تو اس بات کا آرتھر کہتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے حسین ایک شخصیت نہیں، یہ معجزہ محمد کا نام ہے سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات، آخری سوال میرا، جب مدینہ پاک سے چلے صرف خانوادے کو ساتھ لیا تھا یا سب کو اکٹھا کر کے
اپنا موقف دیا کہ یزید میری بیعت مانگ رہا ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، آپ سب میرے ساتھ چلو، یا صرف اپنے خانوادے کو ساتھ لیا اور چلے گئے؟ امام علی مقام اگر مدینہ منورہ میں کمپین چلاتے نا، جی جی یہ بھی ذہن نشین رکھیں، جی۔ کمپین چلاتے ہیں کہ مدینہ منورہ، یہ اصل تاثر دیا جاتا ہے جی صحابہ ساتھ نہیں نکلے، یہ تو ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے کہ کتنے صحابہ تھے اور صحابہ کے نام پہ اہل بیت کے نام کتنے ہیں، یہ تو الگ ٹاپک آ جائے، انشاءاللہ میں اس پہ بھی ایک پروگرام کروں گا۔ صرف اتنا بتا دیں کہ جب مدینہ پاک سے گئے تو خانوادے کو صرف ساتھ لے کے گئے یا سب کو اکٹھا کیا، پھر بتایا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، وہ تھوڑا سا 18 علماء نے نام لکھے ہیں صحابہ کرام تھے جو امام علی مقام کی طرف سے شہید ہوئے ہیں۔ یہ حبیب بن زید کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں، یہ جو امام علی مقام کی طرف سے شہید ہوئے ہیں یہ صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جناب ہانی بن عروہ جو پہلے شہید ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا دیباچہ ہیں، دیباچہ اول ہیں وہ، ان کی شہادت ہوئی ہے، جن امیر مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ صحابی تھے، ہانی بن عروہ جو تھے۔ تو امام علی مقام، وہی میں عرض کر رہا ہوں، اگر کمپین لیتے نا، کمپین چلاتے تو امام یہ بھی کہہ سکتے تھے مدینہ ہی دارالحکومت ہے، کیونکہ مرکز تو وہ تھا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، امام کہتے ہیں مکہ دارالحکومت ہے، مرکز ہے۔ امام علی مقام نے کمپین نہیں چلائی، اپنے خانوادے کو ساتھ لیا ہے۔ ہاں بعض جو امام کے رازدار تھے ان سے امام نے مشورہ ضرور کیا ہے، عبداللہ بن عباس سے، دیگر سے، تو انہوں نے سمجھایا کہ کوفہ نہ جائیں، وہاں وفا کوئی نہیں ہے، وہاں کے والد گرامی کو شہید کیا گیا ہے اور وہاں نہ جائیں۔ اچھا، امام علی مقام جو چلے ہیں نا کربلا کی جانب، اس وقت امام علی مقام خود نہیں گئے، پہلے آپ نے امیر مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، جو چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے جو چچا تھے نا امام علی مقام کے، جناب عقیل، وہ حضرت علی شیر خدا کے رفیق تھے، ان کی طرف سے سفیر بن کے جاتے تھے، تو امام نے انہیں سفیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر بھیجا، پھر وہ مدینہ آئے، بچوں کو ساتھ لیا، ساتھ ایک دو اور نام تھے انہیں بھی لیا، پھر وہ کوفہ گئے میں ہیں۔ تو امام علی مقام نے کمپین نہیں چلائی، اگر امام فل کمپین چلاتے، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، امام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کرائے کے قاتل ہیں جو احراموں میں تلواریں چھپا کے آ رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم کا امن خراب ہو۔ کمپین کیوں نہیں چلائی؟ اس لیے اگر امام کمپین چلاتے جو واقع حر ہے وہ امام کے ذاتی زمانہ میں ہی بپا ہو جاتا، یزید نے پھر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنا تھا۔ فرمایا میں اس لیے یہاں نہیں رکنا چاہتا کہ یہاں وہ تلواریں لے کر مجھے قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، تو یہاں سے پھر میرے محبین کھڑے ہوں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ یکم ذی الحج ہے، شہر حرم کا امن بھی خراب اور لوگوں کا حج خراب ہو، اس لیے امام نے کمپین نہیں چلائی۔ امام خانوادے کو لے کر گئے ہیں، یہ بعد میں پروگرام تھے کہ ہم وہاں جا کر خط لکھیں گے اور حالات سازگار ہوئے تو پھر امام کا ساتھ دیا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، آپ کا وقت بھی مخصوص ہے، جب یہ خبر آئی ہے کہ امام شہید ہو گئے ہیں تو اہل مدینہ نے اپنا الٹا پیر، بایاں جسے کھبا کہتے ہیں، یوں جوتی اتار کے پھینکی ہے، کہا جیسے ہم اپنی جوتی اتارے ہیں یزید کی باعث سے باہر ہو رہے ہیں۔ پھر یزید نے حملہ کیا، اب بڑے گلا پھاڑ کے نا وہ یزید کے ظلم کو بیان کرتے ہیں کہ جی مدینہ منورہ کے اس نے حرم کی حرمت کو پامال کیا ہے، 3 دن اذانیں نہیں ہوئیں اور حرم میں گھوڑے باندھے گئے، صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی داڑیاں معاذ اللہ اتاری گئیں، اور 1000 مدینہ منورہ کی بچیاں بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی تھیں، اللہ اکبر، 1000 بچیاں، یہ سارے گلا پھاڑ پھاڑ کے ذاکر بھی اور ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ ان سے ایک سوال تو پوچھے، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، وہ 1000 بچیاں کن لوگوں کی تھیں؟ اللہ اکبر، بے شک، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، صحابہ نے عزتیں لٹائی ہیں امام کے نام بے پر، شک، بے شک، ان کی کواری بچیاں حاملہ ہو گئی ہیں، لوگ بیان ہی نہیں کرتے، یہ صحابہ نے ساتھ دی ہے۔ اچھا، پھر یہ خبر پہنچی ہے مکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں رہنے والے، دنیا گلوبل ویلیج ہے، کہیں کو خبر آتی ہے 2 منٹ میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ اس دور میں بیٹھ کر اس دور کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے، بے شک، وہ دور اطلاعات و نشریات کا دور نہیں تھا، نہ جدید ذرائع ابلاغ تھے، اس دور میں مہینوں لگ جاتے تھے خبر آتے ہوئے، جب جیسے خبر آئی ہے انہوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ اگر وہ امام اپنے اسی وقت مدینہ میں کہتے، اہل مدینہ اسی وقت بیعت توڑ دیتے، اور مروان نے کہا تھا ولید سے، حسین ابھی بند کمرے میں گورنر ہاؤس میں ہے، جب امام نے کہا لا یبایع مثلی مثلا، اسے کہا اگر باہر چلے گئے تو پھر یہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، اہل مدینہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہو کے تلواریں نکال لیں گے، تو ابھی انہیں بند کمرے میں قتل کر دو۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا، امام تو شجرے جانتے ہیں نا، امام نے فرمایا تھا کیا نیلی آنکھوں والی ماں کا بیٹا حسین کا راستہ روکے گا؟ یا میں تشریح نہیں کر سکتا، اور معاملہ ہے، نیلی آنکھوں والی تو وہی ہے نا جس کی ماں کو لوگ نیلی آنکھوں والی ماں کہتے تھے،
نیلی آنکھوں والی عورت کہتے تھے. تو نیلی آنکھوں والی ماں کا بیٹا حسین کا راستہ روکے گا؟ امام نے فرمایا سنو اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی حبیبہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات. فرمایا جیسے عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، شہید کی گردن میں تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے. فرمایا شہادت تو ہمارا زیور ہے. پھر امام علی مقام گئے ہیں. اچھا پھر یہ خبر پہنچی ہے مکہ مکرمہ، اہل مکہ نے بیعت توڑ دی ہے. گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگ بیان کرتے ہیں یزید نے وہ آ کے گولے برسائے، بیت اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر خبر آ گئی کہ یزید مارا گیا. یہ جو قربانیاں دی ہیں اہل مکہ پر ظلم ہوئے، اہل مدینہ پر ظلم ہوئے ہیں، یہ کس پاداش پر تھے؟ اگر ان کی بیعت قائم رہتی تو یزید فوج نہ بیچتا. یہ انہوں نے امام سے وفا کی ہے. یہ دغا دیتے ہیں لوگ. صحابہ نے ساتھ میں دیا، 18 تو ساتھ جا کے شہید ہوئے ہیں، بعد میں شہید ہوئے ہیں اور اپنے گھر کی عزتیں انہوں نے امام کی خاطر قربان کی ہیں. افراط و تفریط کے اس دور میں اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت دونوں کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ حضور. اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. سامعین وقار انشاءاللہ میں اپنے بات کا اختتام اس شعر پہ کرتا ہوں کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.